السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کے ذریعے سے حق کو نازل کیا، اور انبیاء کرام نے علیہم السلام اس حق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو آبادیاں اکثر بڑھ گئیں۔ ایک آبادی کا حصہ جو رسول پہ ایمان لایا، اور دوسرا آبادی کا حصہ جو رسول پر ایمان نہیں لایا۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں مومن کہا گیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے انہیں اہل کفر کہا گیا، کافر۔ پوری انسانی تاریخ اہل ایمان اور اہل کفر کی کشمکش سے بھری ہوئی۔ شاید ہی کچھ سال تھوڑا سا وقفہ اہل ایمان کو اطمینان ملا تو ملا، ورنہ اہل ایمان ہمیشہ مستقل کشمکش میں رہے۔ قرآن مجید سے جو تاریخ ہم کو ملتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک شاید 1000 سال چھوڑ دیں، وہ 1000 سال چھوڑ کر باقی کے جتنے سال ہیں اہل ایمان اور اہل کفر کی زبردست کشمکش رہی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت نوح سے آج تک ہزاروں سال، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں سے میں نے شاید کچھ زیادہ ہی کہہ دیا 1000 سال، لیکن 1000 سال بھی اگر ہم پکڑ لیں تو کتنا تھوڑا سا وقفہ ہے جس میں اہل ایمان اطمینان سے زندگی گزارے۔ بہت بڑا حصہ اہل ایمان کا کشمکشی میں گزرا ہے، اور اہل ایمان کی فطرت اور اہل ایمان کی تقدیر ہی میں کشمکش ہے۔ اگر اہل کفر سے کشمکش نہیں تو شیطان جو نفس پہ ہمیشہ تسلط برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کشمکش جاری رہتی ہے۔ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان جب کشمکش چلتی ہے تو اہل کفر میں 3 طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں، اور ہر دور میں رہے ہیں یہ، اور آج بھی ہیں۔
اہل ایمان کے مقابلے میں جب اہل کفر مقابلے میں آتے ہیں تو اہل کفر میں 3 طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے سرکش، وہ برداشت نہیں کرتا کہ مسلمان اللہ کے احکامات پہ چلیں، مستقل وہ کوشش کرتا ہے کہ اہل ایمان کو ستایا جائے، وہ احکام جن پہ اہل ایمان چلتے ہیں، جو احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان سے روکا جائے۔ یہ ایک طبقہ ہوتا ہے، اور اس طبقے کے پیچھے حکومت عموماً ملأ قوم ہوتے ہیں۔ ملأ قوم یعنی قوم کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہوتا ہے اپنی زندگیوں میں مست مگن، جو بھی زندگی ملی اس میں مست رہو، خوش رہو۔ اہل کفر ان کے اپنے ساتھیوں کی سرکشیوں سے انہیں کوئی فکر نہیں ہے، مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، بس اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں، ایک ایک لمحے کو خوشی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن یہ جو مست مگن کافر ہیں، یہ مسلمانوں کی مخالفت تو نہیں کرتے، اپنی زندگی میں مست رہتے۔ ایک تیسرا طبقہ اہل کفر کا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کی ظلم سے نالا رہتا ہے، اور اہل ایمان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ یہ اہل کفر کا وہ شریف طبقہ ہے جو حق کی بنیاد پہ زمین پہ کھڑا رہتا ہے۔ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ ظالموں پہ، حالانکہ انہی کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں ظالم، لیکن ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، مسلمانوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے، ہر لحاظ سے، فکری طور پر اور دوسرے انداز میں یہ سپورٹ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اہل کفر میں 3 طبقے ہوتے ہیں، اور یہ ہر دور میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ آج جب گزشتہ کئی سالوں سے اہل کفر جو شدید ہیں وہ لوگ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کہیں نماز سے روک رہے ہیں، کہیں حجاب پہننے سے منع کر رہے ہیں، تو ایسے میں اہل کفر کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، انہیں یہ بات پسند نہیں آ رہی۔ آپ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پر جو باتیں آ رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی تعداد خاموش ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کر رہی۔ یہاں تک کہ مانڈیا کے اس کالج میں وہ ایک لڑکی جو حجاب پہن کے کالج میں داخل ہوئی تھی، اس کے پیچھے بھگوا دھاریوں نے اس بچی کا تعاقب کیا تھا، اس فوٹو کو ڈال کر ایک غیر مسلم خاتون لکھتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک شیرنی آگے جا رہی ہے اور اس کے پیچھے جنگلی کتے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی مسلمان خاتون نہیں لکھی، ایک غیر مسلم خاتون نے لکھا ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں
جو اہل ایمان کی تائید میں ہیں، لیکن سرکش لوگ غالب ہیں، ان کے پیچھے ملأ اہل کفر کے جو ملأ قوم ہیں ان کا سپورٹ ہے۔ تو ان تین طبقات سے اہل ایمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں نے جو تائید کرنے والے اور خاموش مست رہنے والے، یہ دونوں کے ایک ہی صیغے میں رکھا ہے، اور دوسرے صیغے میں وہ شدید کافر جو اہل ایمان کی مخالفت کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ اہل ایمان کا سپورٹ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں مست ہیں، اہل ایمان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اہل ایمان کا تعلق، رویہ، نشست و برخاست کیسی ہونی چاہیے؟ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کے معاملے میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، لم یقاتلوکم فی الدین، نہ نماز کے معاملے میں تم سے جھگڑتے ہیں، نہ حجاب کے معاملے میں تم سے جھگڑتے ہیں، نہ حج سبسڈی کے بارے میں تم سے جھگڑتے ہیں، نہ اذانوں کے بارے میں تم سے جھگڑتے ہیں، وہ اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، نہ فساد کرتے ہیں، نہ گھروں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ایسے حالات کریٹ کرتے ہیں کہ مسلمان خود بخود خوف و ہراس میں آ کے اپنے نقل مکانی کر لیں، ایسا نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو تم کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ تمہارا بہترین رویہ ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ دوستانہ رویے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا۔ بر کے معنی نیکی، اچھائی، اچھائی کا معاملہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ، اور وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ارے یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیں، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج حجاب کے معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ میں دو وکلا جن کا تعلق اہل کفر کے اس طبقے سے ہے جو اہل ایمان کی تائید میں ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں اور جج کے سامنے قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ یہ حجاب کا معاملہ ان کی ریلیجن کا معاملہ ہے، یہ ان کے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور مذہب پہ چلنا ہمارا دستور انہیں اجازت دیا ہے، آپ انہیں روک نہیں لگا سکتے۔ اتنے بڑے وکلا مسلمان بھی نہیں ہیں، عدالت میں ٹھہر کر معصوم لڑکیوں کی طرف سے جج کو خائل کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی اور بہتری کا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یہ سائلنٹ میجورٹی ہے، دکھ کر نہیں آ رہی ہے،
جو شدید کافر ہیں یہ دکھائی دے رہے ہیں تم کو ان کے رنگ ڈھنگ کی وجہ سے، لیکن ایک سائلنٹ میجارٹی ہے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ جو شدید کافر ہیں ان کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ ہاں، جو لوگ دین کے معاملے میں تم سے لڑتے ہیں، حجاب کو مسئلہ بناتے ہیں، گرگام میں نمازوں سے تم کو روکتے ہیں، ٹرپل طلاق کے بل لا کے مسلمان عورتوں کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ لوگ تم سے دین کے معاملے میں لڑ رہے ہیں۔ اور وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، یہ مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، حالات ایسے کریٹ کر رہے ہیں کہ اہل ایمان گھروں سے نکلنے سے مجبور ہو رہے ہیں۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور سپورٹ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تم کو دوستی نہیں رکھنی چاہیے، دوستی رکھنے سے منع کرتا ہے، کوئی دوستانہ تعلق نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے دوستانہ تعلق میں، دوستی میں جو باتیں ہونی چاہیے ویسی باتیں ان کے ساتھ روا نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ عَنْهُمْ، جو کوئی اس طرح کے کافروں سے دوستی کرتا ہے وہ ظالموں میں شمار ہے، ان کا شمار ظالموں میں ہے۔ تو وہ اہل کفر جو شدید ہیں، جو اہل ایمان کے دینی معاملوں میں مداخلت کرتے ہیں، ان سے لڑائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، دوری بہتر ہے۔ یہ پہلا ربط ہے، یہ پہلا معاملہ ہے جو شدید جو کافر ہیں ان کے ساتھ جو ہے اہل ایمان کو تاکید کی گئی کہ دوستی مت رکھو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی مختلف مقامات میں، یہ شدید کافروں کی بات تم ہرگز مت مانو، یہ کچھ بھی کر لیں ان کی بات ماننا ہی نہیں۔ بھائی یہ میجارٹی میں ہیں، فلاں ہیں، چلو مان لو، بھائی بچوں کو بولے کہے کو پردہ کر دے تم، چلو ٹھیک ہے مان لو، ایسا نہیں۔ ایک سے زیادہ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، سورہ دہر میں ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اپنے رب کے لیے تم صبر کرو، حالات ہیں، اپنی دنیا کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے لیے تم صبر کرو، اس لیے کہ تم اپنی منمانی نہیں کر رہے ہو، اپنے رب کے حکم پہ چل رہے ہو، جس کی وجہ سے مخالفتوں کا سامنا ہو رہا ہے، اپنے رب کی وجہ سے تم صبر کرو۔ اور دوسری بات فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور جو کافروں میں گناہ گار ہیں اور کٹے کافر ہیں ان کی بات تم ہرگز مت مانو، وَلَا تُطِعْ، ہرگز مت مانو، منہم، کافروں میں سے، آثِمًا أَوْ كَفُورًا، جو گناہ گار ہیں اور کٹے کافر ہیں، ناشکرے ہیں، ان کی بات تم ہرگز مت مانو۔ تو دوسرا حکم دیا گیا کہ ایسے کافر جو دین کے معاملے میں لڑتے ہیں اور دین کو سے مسلمانوں کو ہٹانا چاہتے ہیں،
ایسے کافروں کی ہرگز بات نہیں ماننا چاہیے۔ ایک اور مقام پہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ رسول اللہ سے کہا گیا یہ ہم جو مخالفت جھیل رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ نے مخالفت جھیلی ہے۔ وَلَا تُطِعْ، آپ ہرگز مت جھکو، مت مانو، الکافرین، کافروں کی بات مت مانو، والمنافقین، منافقین کی بات مت مانو، وَدَعْ أَذَاهُمْ، جو کچھ وہ مصیبتیں تم کو دے رہے ہیں اس کی پرواہ مت کرو، مصیبتوں کو جھیلو، جیل میں جانا ہے جاؤ، جو بھی مصیبتیں آئیں جھیلو، لیکن ان کے سامنے مت جھکو۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیف دہانے کی طرف تم توجہ مت دو، اس کی پرواہ مت کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو، نہ عدالتوں پر، نہ پارٹیوں پر، نہ پولیٹیکل پارٹیز پر، نہ لیڈروں پر، نہ طاقتوں پر، عظیم الشان طاقت جو عرش پہ بیٹھی ہوئی ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس پہ تم توکل کرو، بھروسہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ تمہاری سرپرستی کے لیے کافی ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اگر اہل کفر شدید ہو کر مخالفت پہ آئیں اور تم سے مطالبہ کریں کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑو، وَلَا تُطِعْ، نہیں۔ ایک جگہ تو کافروں کے صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ صفات دیکھیے آج پورے ان میں دکھائی دیتے، پورے صفات۔ اور آیت شروع ہو رہی ہے کہ وَلَا تُطِعْ، مت جھکو ظالموں کے سامنے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ پورے کوالٹیز جو کٹر کافروں میں جو دین کے مقابلے میں آ چکے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے۔ وَلَا تُطِعْ، ایسا شخص جو کل حلاف مہین، بار بار قسم کھاتا ہے، مہین، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ مہین، ہلکا، حماز مشاء بنمیم، اس کا کام صرف ٹوچنے مارنا، غلط قسم کی طنز کرنا۔ حماز مشاء بنمیم، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہوئے ساری دنیا میں گھومتے پھرنا۔ مشاء بنمیم، بس گھوم رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں گیا مسلمانوں کے خلاف کچھ تقریر کر دیا، وہاں گیا مسلمانوں کے خلاف کچھ کہہ دیا، وہاں گیا۔ ایسے کٹر کافر کی بات مت مانو۔ وَلَا تُطِعْ سے شروع ہو رہی ہے۔ مناع للخیر، نیکیوں سے روکتا ہے ظالم، نماز سے روکتا ہے، حجاب پہننا اللہ کا حکم ہے، وہ نیکی ہے، روکتا ہے۔ نیکیوں سے روکنے والا ظالم ہے، یہ ایسے لوگوں کی بات مت مانو۔ معتد، حد سے گزرا ہوا ہے۔ ایک لڑکی سینکڑوں لڑکے گھیر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ کوئی حرکت ہو سکتی ہے؟
تو شرم سے سر نیچے جھک جاتا ہے۔ ایک لڑکی کمزور اپنی ماڈسٹی کو بچانے کے لیے برقع پہنی ہوئی ہے، عصمت کو بچانے کے لیے برقع پہنی ہوئی ہے، اور برقعے کو مسئلہ بنا کے ظالم اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کوئی حد ہو سکتی ہے؟ معتد، اور پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں، گیرواں شالے دے کے، گیرواں سر پہ ہیڈ گیئر دے کر۔ اثیم، انتہائی گناہگار، عتل، جھگڑالو، بے انتہا جھگڑالو، بات بات پہ جھگڑا، نماز پہ جھگڑا، اذان پہ جھگڑا، برقعے پہ جھگڑا، ہر چیز پہ جھگڑا۔ کوئی بھی بات لاؤ ہندو مسلم پہ ٹرن کر دو، کہیں قبرستان سمشان کی بات کر لو، کہیں ٹوپیوں کی بات کر لو، کبھی مسلمانوں کے پہنے آنے والے کپڑوں کی بات کر لو۔ عتل، جھگڑالو۔ بعد ذالک زنیم، زنیم کے ایک معنی یہ ہے کہ بے انتہا گندا، بہت برائی کرنے والا، زنیم کے ایک معنی۔ دوسرے معنی کا میں اس وقت تذکرہ نہیں کروں گا۔ تو یہ تمام باتیں گناتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ، ایسے کہ آپ بات ہی مت مانو۔ حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اہل ایمان کو ہر چیز سے آراستہ پیراستہ کر دیا ہے۔ ہر حالات، جو بھی حالات آئیں گے ان حالات میں تم کو کیا کرنا ہے، ہر چیز اللہ نے قرآن میں بتا دی۔ صرف اپنا کام یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، اس پر عمل کر لینا کافی۔ اگر آپ سورہ ہود دیکھیں، سورہ ہود میں ایک زبردست ٹسل دکھائی دی شدید کافروں کی، اور ابھی تو ہمارے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 20%، 80 ورسز 20، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ لیکن سورہ ہود میں جن مسلمانوں کا تذکرہ کیا گیا، منسکیول مائنورٹی، بہت ہی کم تعداد میں، اور کفر پوری طرح لیس۔ سورہ ہود پڑھیں گے آپ تو آپ تیسرے اور چوتھے رکوع میں آئیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا، ان کے تھوڑے سے ماننے والے مٹھی بھر، اور پورے اہل کفر کا تذکرہ کشمکش دونوں رکوعات میں ملے گی۔ 5ویں رکوع میں آپ داخل ہوں گے تو قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے منسکیول، بہت تھوڑے سے لوگ، آپ پڑھیں ان تھوڑے سے مسلمانوں کے ساتھ، ان انبیاء کے ساتھ کافروں نے کیا کیا معاملہ کیا۔ آپ 6 رکوع میں داخل ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم سمود، ایک زبردست ٹسل، وہاں بھی مسلمان منسکیول مائنورٹی، 20% تو بہت زیادہ، وہاں پہ 1 یا 2% بھی تھے یا نہیں معلوم، لیکن کفر لیس، پوری طاقت کے ساتھ حق کو مٹانے کے لیے۔ اس کے بعد کے رکوع میں آپ آئیں گے تو حضرت ابراہیم کا سرسری ذکر ہے، اس کے بعد حضرت لوط کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب فرشتے اس بستی کو بچانے کے لیے آئے، بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے سورہ زاریات میں کہ ہم کو ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں ملا سوائے لوط کے۔ کتنی مائنورٹی ہے دیکھیے آپ، ایک گھر صرف، پوری بستی میں ایک ہی گھر تھا، اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا مسلمان کا گھر نہیں ملا ہم کو۔
پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں آپ آئیے، اہل مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ٹسل، آپ کے ساتھ منسکیول مسلمان، تھوڑی سی مائنارٹی۔ اس کے بعد پھر سرسری تذکرہ فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا کیا گیا۔ یہ تمام تذکرہ، یہ زبردست ٹسل مسلمانوں کی اور اہل کفر کے ساتھ اس کا ذکر کر کے 10واں رکوع جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو چند احکام دیے گئے۔ کیا دیے گئے؟ فاستقم کما امرت ومن تعب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ فاستقم، استقامت کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ تم عمل کرو۔ کس بات پہ؟ کما امرت، جو میں عرش سے تم کو حکم دے رہا ہوں اس پہ تم عمل کرو۔ اور تم اور جو تائب ہو کے مسلمان آپ کے ساتھ آئے ہیں وہ تمام مل کے ہماری باتوں پہ عمل کریں۔ ہم نے آسمان سے عرش سے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھیں، پردے کا حکم دیا، پردہ کریں، ہر حکم پہ عمل کریں۔ وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی مت کریں، اس لیے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس کے بعد اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ دیکھو خبردار، ذرا بھی ان ظالموں کی طرف نہ جھکنا۔ وَلَا تَرْكَنُوا، جھکنا نہیں، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظلم کر رہے ہیں ان کی طرف جھکنا نہیں۔ اگر تم جھکے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم آگ تمہیں لپیٹ لے گی، آگ میں چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کی پوری طاقتیں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکیں گی، اس ایک اللہ کو چھوڑ کے کہیں سے تمہارا ولی نہیں ملے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، کوئی نہ پولیٹیکل پارٹی، نہ کوئی بڑا ایم پی، نہ کوئی بڑی پولیس، نہ کوئی بڑا حکمراں تمہاری مدد کر سکے گا اللہ کے مقابلے میں، اس لیے کہ تم ظالموں کی طرف جھک گئے ہو۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ تم نے کمپرومائز کر لیا، تمہاری مدد نہیں ہوگی آسمان سے۔ دنیا ہی میں گھومتے پھرو، تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ دیکھو، دن کے کناروں پہ نماز قائم کرو، فجر، عصر اور مغرب قائم بناؤ، اور ظہر بھی پڑھو۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد یعنی عشاء کی نماز پڑھو، 5 وقتی نمازیں پڑھو۔ اس کا پہلا حکم ہے یہ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نمازوں کے بغیر کافروں کا، اہل کفر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ واٹس ایپ سے اہل کفر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، سوشل میڈیا سے اہل کفر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، احتجاجوں سے اہل کفر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان کو 5 وقت نماز پڑھ کے اہل کفر کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تم کو نیکیاں کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تمہاری ایک نیکی سینکڑوں برائیوں کو کھا جانے والی ہے۔ ذالک ذکرہ، اس میں نصیحت ہے للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ پھر آخر میں کہا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ
محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احکام ہے۔ یہ پوری تاریخ بیان فرمائی انسانیت کی، منسکیول مائنارٹیز کو کس طرح ستایا گیا اور وہ کس طرح ٹھہرے رہے، یہ پورا تذکرہ کرنے کے بعد فائنل مہر اللہ نے 10ویں رکوع میں سورہ ہود کے بیان بتا دی کہ تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ اس وقت ان حالات میں، مصیبتوں میں، اہل کفر کی شدید مخالفتوں میں تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ میں جو حکم دے رہا ہوں اس پہ ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یہ دوسرا کام تھا جو اہل ایمان کو کرنا ہے۔ پہلا میں نے کہا کہ اہل کفر کا وہ طبقہ جو انصاف پسند ہے، صحیح ہے، یا اسلام کے معاملے میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی کرنا، انصاف کرنا۔ اور جو دین کے معاملے میں جھگڑتا ہے ان سے دوستی نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، ولا تطع، ان کے سامنے جھکنا نہیں، ان کی بات ماننا نہیں، کم واٹ میں جو بھی ہو جائے ان کے سامنے جھکنا نہیں۔ تیسری بات، ان کی بہتات، ان کی شدید مخالفت سے دھوکہ نہیں کھانا۔ عام طور پہ آدمی، ارے یہ شدید مخالفت، یہ قوت، یہ طاقت، یہ حکومت، یہ قانون، یہ پولیس، آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ارے مشکل ہے بھائی، بول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم دنیا کے معاملات میں دھوکہ مت کھاؤ۔ جو چیز ظاہری دکھائی دے رہی ہے اسے تم دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ ایک فلم ہے، 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ فلم سے کہ زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حالات ایسے پلٹ جائیں گے کہ دیکھتے دیکھتے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام پر، کئی مقامات کا تذکرہ ہے، میں ایک ہی جگہ سے اس کا تذکرہ کروں گا۔ سورہ غافر، سورہ مومن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ تم کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد۔ اللہ کی نشانیوں میں یا اللہ کی آیات میں جھگڑتے نہیں مگر کافر لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں۔ یہ حجاب کوئی مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ آیت ہے اللہ کی۔ نماز یہ مسلمانوں کی اپنی بنائی ہوئی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی آیت ہے۔ طلاق مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی آیت ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، صرف کافر لوگ ہی اللہ کی آیتوں میں تم سے جھگڑتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اے نبی دنیا میں چلت پھرت، ان کی ریلیاں، ان کا احتجاج، ان کا سب کچھ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تقلبہم میں سارے معنی آ جاتے ہیں۔ دنیا میں چلت پھرت، ریلیاں، ان کی میجارٹی، ان کا آگے بڑھنا، ان کی مخالفت کرنا، ان کا احتجاج کرنا، ان کا نعرے مارنا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ کذبت قبلہم، اس کے بعد پوری داستان بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے سورہ ہود میں پوری داستان بیان فرمائی نا، بیان کی نا آپ کے سامنے، وہ پوری داستان ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ صرف تم کو دھوکہ نہیں کھانا ہے ان کو دیکھ کے
گھبرانا نہیں ہے، دھوکہ نہیں کھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وحمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پوری تاریخ کذبت قبلہم، سب سے پہلے قوم نوح نے اپنے رسولوں کے ساتھ کی تکذیب کی. والاحزاب من بعدہم، اس کے بعد کی بڑی بڑی فوجیں، بڑی بڑی قومیں اہل ایمان کا اور انبیاء کی مخالفت کی. اور ہر امت اپنے رسول پہ ٹوٹ پڑی، اسے پکڑ لے. لیاخذو، اسے پکڑنے کے لیے ٹوٹ پڑی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اور کیا کیا؟ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، باطل کے تمام ہتھیاروں کو انہوں نے استعمال کیا حق کو نیچا دکھانے کے لیے. اور آج کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا. جب یہاں پر مسلم لڑکیاں اپنے حق کے لیے، حجاب کے لیے احتجاج کر رہی ہیں، ظالم وہاں پہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کیا اس وقت یونیفارم سول کوڈ کا وقت آ چکا ہے؟ یہ بحث چل رہی ہے. باطل کی تمام ہتھیاروں کے ساتھ حق کو نیچے دکھانے کے لیے انہوں نے کوشش کی. جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے پکڑ لیا انہیں. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، دیکھو میرا عذاب کس طرح ہوتا ہے. ایک دفعہ نہیں، نوح سے لے کے آج تک یہ میری سنت رہی ہے کہ جب کبھی بھی باطل ہتھیاروں کے ساتھ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، میں عرش سے احکام جاری کیا اور میں نے انہیں پکڑ لیا. میرا عذاب ایسا ہوتا ہے. دیکھ لو میرے قرآن میں پوری تاریخ لکھی ہوئی. تم کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، یہ ظالموں کی زمین میں چلت پھرت سے تم گھبراؤ نہیں، تم غمزدہ نہ ہو، دھوکہ نہ کھاؤ. بس میں جو حکم دے رہا ہوں اس پہ چلتے رہو. وَلَا تُطِعْ، ان کی بات مت مانو. حضرت گرامی 2 منٹ اور مانڈیا کی وہ بچی جو ساری دنیا میں جس کی شہرت ہو گئی، جس کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کئی ایمان تازہ ہو گئے. ہمارا بھی ایمان بہت تازہ ہو گیا. آج بھی جب کبھی بھی میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ایک ایسے دور میں ہماری نئی نوجوان نسل جو ذلت کی کھائی میں گری چلی جا رہی ہے، راتوں کو جاگ رہی ہے، دن میں سو رہی ہے، کردار نام کی چیز انہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. ایسے میں ایک شیرنی اٹھ کر ظالموں کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے. یہ نہ ہی ہندوستان کے لیے بلکہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے ایمان کا. دوستو، اہل ایمان کی تاریخ ایسی شروع ہوئی ہے. 2 واقعات سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا. بے شک سلام ہے اس لڑکی پر، لیکن اہل ایمان کی تاریخ ایسی شروع ہوئی ہے. اب اس موڑ پہ آگے ہم سو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اترے، ہماری ماں حضرت خدیجہ سے آپ نے پورے واقعات بیان فرمائے.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے پاس انہیں لے گئیں، پھپھیرے بھائی کے پاس، حضرت ورقہ بن نوفل، اور حضرت ورقہ بن نوفل نے جب واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ جو پیغام تم لا رہے ہو یہ تمہاری قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی، تم کو وطن سے نکال دے گی، یہ باتیں ہماری ماں سن رہی تھی کہ حضرت محمد عربی یہ پیغام پیش کریں گے، مکے والے مخالف ہو جائیں گے اور مکے سے نکال دیں گے. یہ ہماری ماں کے سامنے باتیں کہہ رہے تھے ورقہ بن نوفل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن گھر آنے کے بعد وہ سب سے پہلی خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ میں آپ پہ ایمان لے کے آتی ہوں، کم واٹ میں، جو کچھ ہو جائے میں اکیلی ہوں، پہلی ہوں، میں آپ پہ ایمان لے کے آتی ہوں، کتنی ہی مخالفت ہو میں آپ کے سپورٹ میں کھڑی رہوں گی. تاریخ روشن ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور نصرت سے کہ کس طرح انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کی. یہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی، اکیلی خاتون، ٹوٹل سپورٹ، پہلی خاتون ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے امت محمدی میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ہماری ماں ہیں، حضرت خدیجہ. ایک اور واقعہ انہی کی بیٹی کا. مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز کی پابندی تھی، خانہ کعبہ کے صحن میں نماز نہیں پڑھنا. عرش والا بول رہا تھا کہ ولا تو دے، تو کیسے رک سکتے تھے؟ ابو جہل اور جتنے بڑے بڑے کفار تھے ان کی طرف سے مخالفت تھی کہ یہاں پہ نماز نہیں پڑھنا. عرش والا کہہ رہا تھا کہ ولا تو دے، تم ان کی بات مت مانو. تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پہنچے، پورے کفاران قریش ہیں، ابو جہل ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے قریش. اللہ کے نبی آئے اور رکعت باندھی، نماز شروع کر دی. یہ منظر دیکھ کر کافروں کے دل جل گئے. ابو جہل نے اس موقع پہ کہا اے کاش کہ کوئی اس قبیلے کو جاتا، وہاں سے اونٹ کی اوج لے کر جب یہ سجدے میں جائیں گے اس وقت ان کی پیٹھ پر لا کے رکھ دے گا. تو عقبہ بن ابی معیط فوری وہاں سے نکلا، اس قبیلے کی اونٹنی کی اوج لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا. اتنی بھاری بھرکم اوج تھی وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا نہیں پا رہے تھے. منظر دیکھیے آپ. آج تو ہم کتنے بڑے اطمینان سے، نماز کا موقع ہے لیکن لوگ اطمینان سے آ رہے ہیں. ہاں میں اپنے دل کے حساب سے نماز پڑھوں گا، تم کیا وقت لگاتے اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں. وہ وقت دیکھیے آپ، منظر دیکھیے کہ اللہ کے نبی سجدے میں ہیں اور کافروں نے کہا لا کے اوج رکھ دو. اللہ کے نبی کی پیٹھ پر اوج رکھ دی گئی. اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھا نہیں پا رہے اور کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی آگے بڑھ کے اس اوج کو ہٹا دے. اور کفار کا عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ گر کے ہنس رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر. لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی. کسی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ آپ کے والد محترم کا یہ حال ہو گیا ہے. حضرت فاطمہ دوڑتی بھی آئیں. میں نے سیرت میں پڑھا ہے ان کی عمر اس وقت شاید 7 سال کی تھی اور پورے کافر بڑے بڑے سردار ٹھہرے ہوئے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کے پیٹھ سے اس اوج کو کوئی نکال دے. حضرت فاطمہ آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اس اوج کو نکالا. عقبہ بن معیط جب سامنے تھا اسے سخت سنایا
اور جو کفار تھے وہاں پہ ان تمام کو بد دعا دی. یہ ہے مسلمان عورت کا کردار. آج مانڈیا کی وہ لڑکی اگر کرتی ہے تو اسی تاریخ کی ابتدا میں جو واقعات ہیں اسی تاریخ پہ اس نے کچھ چلا ہے ایک دو قدم آگے. پورا مطاف، پورا صحن کعبہ کافروں سے بھرا ہوا ہے. ایک 7 سالہ لڑکی ہیڈ آن انہیں لے لیتی ہے اور انہیں سخت کوستی ہے، سخت سست سناتی ہے اور بددعائیں دیتی ہے. اپنے باپ کی پیٹھ سے اوچھ کو نکالتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے. یہ ایمان کی داستان ہے دوستو. ہم کو کیا کرنا ہے اس ایمان کی داستانوں سے؟ پیٹ بھر کھانا ہے، مزے کرنا ہے، نماز اپنے وقتوں پہ پڑھ لینا ہے. کیا جمعہ، کیا عصر، کیا مغرب، ہم کو کیا کرنا ہے؟ بس تھوڑا سا اسلام مسلمان بتانے کے لیے جمعہ کی نماز پڑھ لو، عربی خطبے سے تھوڑا پہلے جا کر. ایسی قوموں پہ ایسے لوگ نہیں تو کون مسلط ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیفر و کردار تک پہنچائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.